شادی کے بعد حاملہ ہوئی تو ساس سسر پریشان ہو گئے اور تانے دینے لگے شوہر کچھ نہیں کماتا۔ ایک دن شوہر کمانے شہر چلا گیا اور 1 مہینے بعد ہی ڈھیر سارے پیسے بھیجے، لیکن جو ہی میں نے بچے کو جنم دیا خبر آئی شوہر مر گیا۔ ساس نے عدت پوری ہونے سے پہلے گھر سے نکال دیا۔ میں بھی شہر آ گئی اور وہاں کسی گھر میں ملازمت کرنے لگی۔ جب مالکن نے ایک بچہ جنم دیا تو بولی میری ساری جائیداد تیرے نام کر دوں گی، بس تو اس بچے کو پھینکا، اور کہہ بچہ مر گیا۔ میں مان گئی۔ اس راستے پر جو ہی بچے کی شکل دیکھی پتھر ہو گئی کہ اس کی۔ میرا نام ہمارا ہے۔ میں اپنی خالہ کے ساتھ رہتی تھی۔ میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے۔ میری خالہ تو مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، لیکن خالو ہمیشہ کہتے تھے کہ اس کو گھر سے نکال دے کیونکہ یہ منحوس ہے۔ جیسے اس دنیا میں آئی تھی اس کے ماں باپ مر گئے تھے۔ اس کی وجہ سے میرے کاروبار میں نقصان ہوتا رہتا ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ ان کے کاروبار میں نقصان اپنی وجہ سے ہوتا تھا کیونکہ ان کی پالیسی ٹھیک نہیں تھی۔ ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، پھر بھی وہ مجھ سے پیار نہیں کرتے تھے اور ان کو اولاد کا کوئی شوق بھی نہیں تھا۔ میری خالہ نے مجھے اولاد کی طرح پالا تھا، لیکن اب وہ باتیں سن سن کر تنگ آ گئی تھی۔ میری خالہ بڑی معصوم تھی، زیادہ لوگوں کو نہیں جانتی تھی۔ ان کے شوہر نے بہت پابندیاں لگائی ہوئی تھی۔ وہ ان کو تانے دیتا تھا کہ تیری وجہ سے مجھے اولاد نہیں ہوئی ہے۔ ان کو خرچہ بھی نہیں دیتا تھا، پھر بھی وہ جوڑ توڑ کر کے میرے لیے کچھ نہ کچھ بناتی ہی رہتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تمہاری اتنی عمر نہیں اور میں تمہاری شادی اتنی جلدی نہیں کروانا چاہتی، لیکن مجبوری ہے۔ یہ شخص بہت باتیں کرتا ہے اور اب تم بھی بڑی ہو گئی ہو، تم بھی سمجھتی ہو کہ اس کی یہ باتیں کتنی بری ہیں۔ یہ ہمیشہ زہر جیسی باتیں کرتا ہے۔ انہوں نے میری شادی کروا دی اور مجھے کہا کہ میں اپنے گھر میں عزت اور سکون سے رہوں، مجھے کبھی ان کے پاس واپس نہ آنا پڑے، نہیں تو میرا خالو اس بات پر اور بھی یقین کرنے لگے گا کہ میں منحوس ہوں۔ میرے خالو نے میرا رشتہ تلاش کرنے میں بھی کون سی محنت کی تھی، بس میری خالہ لوگوں سے بات کرتی رہی اور ایک رشتہ ان کو مل گیا۔ ان لوگوں نے جھوٹ بولا کہ ہمارا بیٹا پیسے کماتا ہے۔ میرے شوہر کا نام عامر تھا اور وہ بالکل بھی پیسے نہیں کماتا تھا، پورا دن گھر میں پڑا رہتا تھا۔ اس کے اپنے بابا اس کو اتنے زیادہ تانے دیتے تھے کہ اب تیری بیوی آ گئی ہے، اب اس کے خرچے بھی تو باپ سے پورے کروائے گا، اس کی سرخی پاؤڈر کے خرچے میں پورے نہیں کروں گا، اپنی بیوی کے خرچے خود پورے کر۔ میری ساس بھی کہتی تھی کہ عورتیں مردوں سے کام کروا لیتی ہیں اور تم سے اپنا شوہر نہیں ٹھیک ہو رہا، جبکہ میں یہ سوچتی تھی کہ ماں باپ ہو کے بھی آپ اس کو ٹھیک نہ کر سکے تو میں کیا کروں گی۔ ویسے بھی بیوی شوہر کے سامنے زیادہ کچھ بولے تو اس کو بدتمیز کہہ دیا جاتا ہے۔ شوہر کون سی ان کی بات مانتے ہیں، ان کے ساتھ جھگڑی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ ساس سسر کی باتوں میں آ کر شوہر کے ساتھ لڑائی کرتی تھی، لیکن پھر بھی کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ اس کو نہ جانے کیا مسئلہ تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں بیٹھ کر کھانے والوں میں سے ہوں، پر یوں بیٹھ بیٹھ کے کھانے کا موقع کس کو ملتا ہے؟ یہ سب کے نصیب میں نہیں ہوتا، اور جو بیٹھ کر کھاتے ہیں وہ حلال بھی نہیں ہوتا۔ میں اپنے شوہر کو بہت سمجھاتی تھی، لیکن وہ مانتا نہیں تھا، تو میری ساس نے مجھے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ جب تک تیرا شوہر کوئی نوکری نہیں کرتا تو نے اس کے بچے نہیں پیدا کرنے ہیں، پھر اس کے بچوں کا خرچہ بھی ہمیں اٹھانا پڑے گا۔ ابھی تو اس گھر میں جو بھی میرے لیے بچتا تھا میں کھا لیتی تھی۔ کبھی کبھی میرے لیے سالن نہیں ہوتا تو میں انڈے کے ساتھ روٹی کھا لیتی، کبھی کھانا ہی نہیں کھاتی اور جو بھی ہوتا اپنے شوہر کے لیے رکھ دیتی۔ شوہر کو بار بار سمجھاتی تھی کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو نظر نہیں آتا کہ آپ کے اپنے ماں باپ آپ کو کتنی باتیں سناتے ہیں؟ وہ کہتے تھے کہ ماں باپ تو سب کو باتیں سناتے ہیں۔ میرے ماں باپ مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ میں ان کی شادی کے 4 سال بعد پیدا ہوا تھا۔ ان کو مجھ سے بڑی محبت ہے، بس یہ محبت دکھاتے نہیں
اور اگر میں کسی کا کھا رہا ہوں تو اپنے باپ کا ہی کھا رہا ہوں نا، کسی غیر کا تو نہیں کھا رہا، کہیں چوری کر کے تو نہیں لا رہا۔ اور اگر تم اس گھر میں 2 وقت کی روٹی کھا لو گی تو تم بھی ان کی بہو لگتی ہو، سارا دن اس گھر کے کام کرتی ہو، ان کے کپڑے دھوتی اور ان کے برتن دھوتی ہو۔ ان کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے، یہ بڑے ہیں اسی لیے ان کی باتیں سن لیا کرو، لیکن ہم لوگ حق پر ہیں، ہم لوگ کوئی ایسی حرکت نہیں کر رہے۔ سارے گھر کے سودے میں لے کے آتا ہوں، دودھ دہی مجھ سے منگواتے ہیں، امی مجھ سے پنکھے صاف کرواتی ہیں، جب وہ بیمار ہوتی تھی تو میں برتن بھی دھوتا تھا۔ مجھے میرے شوہر کی باتیں بہت عجیب لگتی تھی، وہ یہ سمجھتا ہی نہیں تھا کہ مرد کا کام پیسے کمانا ہوتا ہے۔ میرے ساس سسر جان بوجھ کر اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھتے تھے کہ شوہر کو تھوڑی بہت شرم آ جائے، جبکہ بیٹا تو ان کا بھی تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے سب کچھ کرنا چاہتے تھے، پر میرے شوہر کو کوئی احساس نہیں ہوتا تھا۔ میری ساس نے کہا تھا کہ تم نے بچہ پیدا نہیں کرنا، لیکن اس میں عورت کیا کر سکتی ہے؟ مجھے جب پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں تو میری ساس نے مجھے اور بھی زیادہ تانے دینے شروع کر دیے۔ میں بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئی، کیونکہ بچے کے تو پھر بہت زیادہ اخراجات ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر نے مجھے پہلے دن سے ہی کہا تھا کہ آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ شاید آپ کا آپریشن ہو جائے، اور آپریشن کے خرچے کے بارے میں سن کر میں مزید پریشان رہتی تھی۔ شاید میری طبیعت خراب ہونے کی وجہ یہی تھی کہ میں بہت زیادہ ٹینشن لیا کرتی تھی۔ میرا 7واں مہینہ شروع ہو گیا تھا۔ میں اپنے شوہر کے سامنے بیٹھ گئی اور میں نے کہا، یا تو آپ کوئی کام کریں یا پھر مجھے بھی زہر دے دیں تاکہ یہ مصیبت ختم ہو جائے۔ میرے شوہر کی آنکھوں میں پہلی دفعہ میں نے احساس ذمہ داری دیکھا، اور اگلے دن وہ شہر چلا گیا۔ اس نے کہا کہ میں شہر جا کے پیسے کماؤں گا۔ میرا شوہر شکل و صورت کا بہت اچھا تھا، عمر میں بھی مناسب تھا، میرا خیال بھی کرتا تھا، لیکن پیسے کمانے کے معاملے میں ہی سست تھا۔ اس میں صرف یہ کمی تھی، میرے ساس سسر کو بھی یقین نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ یہاں وہاں جا کے سیر کر کے واپس آ جائے گا، اس نے 1 روپیہ بھی نہیں کمانا ہے۔ میں پیچھے بہت دعائیں کرتی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے، میرے شوہر کو وہاں جا کے کوئی کام مل جائے، کیونکہ پڑھا لکھا تو تھا۔ اور پھر اللہ نے کرم کیا کہ 1 مہینے بعد میرے شوہر نے میرے نام منی آرڈر بھیجا۔ جب میرے نام منی آرڈر آیا تو میں حیران رہ گئی۔ میری ساس اور سسر کہہ رہے تھے کہ 500 یا 1000 روپے بھیج دیے ہوں گے، وہ بھی کسی سے مانگ کر، اور تم بلا وجہ خوش ہو رہی ہو۔ لیکن جب میں نے کھولا تو اس میں کافی سارے پیسے تھے۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس کے اندر پورے 60,000 روپے تھے۔ میرے ساس اور سسر بھی حیران رہ گئے۔ میں نے اپنے بچے کے لیے چیزیں لی اور وہ ساری چیزیں پوری کر لی جو ابھی تک نہ لے سکی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس گئی اور سسر کو بھی پیسے دیے۔ انہوں نے چپ کر کے پیسے رکھ لیے، پر ان کی زبانیں بند ہو گئی تھی۔ دوسرا مہینہ بھی آنے والا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میرا شوہر پیسے ضرور بھیجے گا، لیکن اس دفعہ پیسے نہ آئے، بلکہ یہ خبر آئی کہ میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ جس جگہ کام کرتا تھا اس جگہ آگ لگ گئی ہے اور اس کی لاش بھی نہیں ملی۔ ہم لوگ دکھ سے بے حال تھے۔ میری ساس اور سسر بہت پریشان تھے، ان کی حالت بھی بہت خراب تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ابھی تو ہمارا بیٹا ٹھیک ہو گیا تھا، پیسے بھی کمانے لگا تھا، بیچارہ اس دنیا سے ہی چلا گیا۔ میرے خالو اور خالہ افسوس کرنے کے لیے آئے تو میرے خالو نے کہا کہ یہ تو ہونا ہی تھا، یہ لڑکی جو ہم نے آپ لوگوں کو دی تھی یہ منحوس ہے، اس نے اپنے ماں باپ کو بھی ایسے ہی کھا لیا تھا، وہ بھی حادثے میں ہی چلے گئے تھے، ان کو بھی آخری بار دیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ میری ساس اور سسر کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی، اور جب میرے ہاں بچے کی ولادت ہو گئی
تو انہوں نے اس کو بھی گود میں نہیں اٹھایا بلکہ مجھے گھر سے نکال دیا۔ انہوں نے کہا کہ تیری وجہ سے سب کچھ ہوا ہے۔ میں بالکل ہی سڑک پر آ گئی۔ خالہ کے پاس واپس جانے کا سوچا، لیکن جس نے میرے گھر کو برباد کر دیا وہ مجھے اپنے گھر میں کیوں رکھتا؟ میری خالہ کو ویسے ہی کہتا تھا کہ تیری وجہ سے مجھے اولاد نہیں ملی ہے، اور ویسے بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ان کو تو دن رات طلاق کی دھمکی ملتی تھی۔ میں پریشان تھی اور سڑکوں پہ رہ رہی تھی۔ میرے گلے میں ایک سونے کی چین تھی۔ میں نے سوچا کہ کچھ کرنا چاہیے۔ میں نے اس سونے کی چین کو بیچ دیا اور میں بھی شہر چلی گئی، کیونکہ یہاں پر سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ یہاں پر میں کوئی کام کرتی، کل کو یہ بات ادھر پھیل جاتی تو بدنامی ہوتی۔ شہر میں ایک جگہ بنی ہوئی تھی، اسے دارالایمان کہتے ہیں، وہاں پہ چلی گئی اور کچھ دن وہیں پر رہی۔ لیکن مجھے وہاں کا ماحول بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ وہ پورا دن مجھے کام میں لگا دیتے ہیں، میرے بچے کو سنبھال نہیں پاتی تھی، اور یہاں پر کھانے پینے کو بھی ٹھیک سے نہیں ملتا تھا۔ کام زیادہ ہوتے تھے، میری حالت بھی بری تھی۔ وہاں ایک عورت تھی جس کے بچے بھی نہیں تھے اور شوہر بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ دیکھو، میں تمہیں مخلص مشورہ دیتی ہوں، تم یہاں سے چلی جاؤ اور کسی کے گھر میں جا کر کام کر لو۔ یہ بڑا شہر ہے، یہاں لوگوں کو ایسی نوکرانیاں چاہیے ہوتی ہیں جو وہیں پہ رہیں اور سارے گھر کا کام کریں، اور یہ صرف نام کی نوکرانیاں ہوتی ہے۔ تنخواہ تو ان کی اتنی ہوتی ہے جتنی آفس میں بیٹھا ہوا کوئی بندہ کما لیتا ہے۔ تمہیں آرام سے 15-20 ہزار روپے مل جائیں گے، جو تمہارے اور تمہارے بچے کے لیے کافی ہوں گے۔ رہنے کے لیے جگہ بھی دے دیں گے، کھانا بھی ان کے ذمہ ہوگا، اور ہو سکتا ہے گھر کی کوئی پرانی چیزیں اور پرانے کپڑے بھی تمہیں دے دیں۔ بڑے بڑے لوگ پڑے ہیں اس دنیا میں، ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے ایسے لوگوں کی جو ان کے گھر میں رہیں، اور تم تو پڑھی لکھی ہو، ساتھ ان بچوں کو بھی پڑھا دینا، تمہارا تو فائدہ ہو جائے گا۔ اس عورت کی بات تو ٹھیک تھی، لیکن ایسی جگہ کہاں سے تلاش کرتی؟ اس نے کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گی، میری تو عمر نکل گئی ہے، میں کسی کے گھر میں کام نہیں کر سکتی ہوں، لیکن تم ابھی جوان ہو تو یہ سب کچھ آرام سے کر سکتی ہو، اسی لیے میں نے تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ اور وہ عورت بہت اچھی تھی، اس نے میری بہت مدد کی اور مجھے بتایا کہ کچھ عرصے کے بعد کوئی نہ کوئی مل ہی جائے گا۔ میری قسمت اچھی تھی کہ 1 ہفتے بعد ہی اسے ایک ایسی عورت مل ہی گئی۔ میں صبح ہی اپنے بچے کو لے کر اس کے گھر چلی گئی۔ گھر اس کا واقعی بہت بڑا تھا، یہاں پر ایک مالی بھی کام کر رہا تھا، گیٹ کے پاس چوکیدار بھی بیٹھا تھا۔ میں اندر گئی اس عورت سے ملنے کے لیے۔ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت اور امیر تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ تم کام کرنے والی تو نہیں لگتی۔ میں نے کہا کہ قسمت بی بی جی، ورنہ میں واقعی کسی کے گھر کام کرنے والی نہیں ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ بیٹا تمہارا ہے؟ میں نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، اور اس وقت میرے بیٹے کی عمر 6 ماہ تھی۔ اس نے کہا کہ بچے کے ساتھ سارے گھر کے کام کر لو گی؟ ویسے تم نے صرف کھانا وغیرہ ہی پکانا ہے، یا تھوڑی بہت صفائی ستھرائی کا کام ہوگا۔ ایک عورت بھی رکھی ہوئی ہے جس عورت سے ہم لوگ باتھ روم وغیرہ صاف کرواتے ہیں، اس سے کھانا نہیں بنواتے، اسی لیے ہمیں کھانا بنانے کے لیے کوئی اور چاہیے۔ یعنی کہ وہ مجھے کھانا بنانے کے لیے رکھنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ عورت خود بھی امید سے تھی اور شاید اس کے بھی دن قریب تھے۔ اس نے مجھے کہا کہ آج کا کھانا بنا دو، اگر تم نے اچھا کھانا بنایا تو تمہیں نوکری پر رکھ لیں گے۔ میں کھانا بنانے چلی گئی۔ میں نے اپنے بچے کو ایک طرف لٹا دیا۔ میرے بچے کو بھی عادت ہو گئی تھی، بچہ رو رو کے خود ہی چپ کر جاتا تھا اور سو جاتا تھا۔ اب تو تھوڑا کھیلنے والا ہو گیا تھا۔ میں نے اسے کچن میں ہی ایک سائڈ پر بٹھا دیا۔ ابھی تک اس کے ساتھ وقت نہیں گزار پائی تھی۔ سوچتی تھی کہ بیچارہ کتنا بد نصیب ہے، باپ اس دنیا سے چلا گیا، ماں لوگوں کے گھر میں نوکر بن گئی، اور رہنے کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں ہے۔ میں کھانا بنا رہی تھی جب دوسری عورت نے بتایا کہ یہ مالکن بڑی اچھی ہے، بہت زیادہ اچھی انسان ہے،
اس کا شوہر اس کے ساتھ ہی ہوتا تھا، لیکن ابھی کچھ سال پہلے باہر کے ملک چلا گیا ہے، اسی لیے پیچھے اکیلی ہے۔ کھانے پینے کا اس کو بہت شوق ہے اور اس گھر میں آنا جانا بھی بہت ہے۔ تمہیں اچھے پیسے دے گی۔ ابھی پیسوں کی بات نہیں ہوئی تھی، میں نے بڑے دل سے کھانا بنایا اور 3-4 چیزیں بنا کر اس کے سامنے پیش کر دی۔ جب اس نے کھانے کی شکل دیکھی تو اس کی شکل سے لگ رہا تھا کہ اسے کھانا بہت پسند آیا۔ جب اس نے ذائقہ چکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ تم نے تو واقعی میں بہت اچھا کھانا بنایا ہے، اور کھانا کھانے کے بعد اس نے مجھے بتایا کہ وہ مجھے مہینے کی 20,000 دے گی۔ میں خوش ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے مجھے کوارٹر بھی دکھا دیا جس میں تھوڑا بہت سامان بھی موجود تھا۔ میری خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ اس کے علاوہ اس نے مجھے اور پیسے بھی دیے اور کہا اپنے اور اپنے بچے کے لیے کپڑے بھی لے آنا، آگے سردی کا موسم آ رہا ہے۔ میں بہت خوش ہو گئی اور وہیں پہ کام کرنے لگی، سوچنے لگی کہ انسان کے ساتھ کچھ بھی برا ہو جائے، اس کے ساتھ اس کا اللہ ضرور ہوتا ہے جو اس کی مدد کرتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، ورنہ مجھے تو لگتا تھا کہ میری زندگی سڑکوں پر خراب ہو جائے گی، جہاں پر مجھے عزت کی چھت اور 2 وقت کی روٹی کے ساتھ اچھے پیسے بھی مل رہے تھے۔ میرے ذمہ صرف کچن کا کام تھا۔ میں برتن دھوتی، کھانا پکاتی، کچن صاف کرتی اور بیچ میں جو وقت ہوتا وہ اپنے بچے کو دیتی تھی۔ یہ عورت کافی عجیب تھی، پورا دن کسی سے فون پہ بات کرتی رہتی تھی۔ مجھے نوکرانی نے کہا تھا کہ اس کا شوہر باہر کے ملک ہوتا ہے، لیکن کوئی شوہر سے اس طرح بات نہیں کرتا، وہ بھی شادی کے 8-10 سال کی اس طرح بات نہیں کرتا، وہ بھی شادی کے 8-10 سال کے بعد۔ یہ تو ایسے بات کرتی تھی جیسے کوئی لڑکی کسی دوست سے بات کرتی ہے۔ دن میں نہ جانے کتنی دفعہ تیار ہو کر اس کو اپنی تصویریں بھیجا کرتی تھی، اور ہر ٹائم اس کے کانوں میں ہینڈ فری لگایا ہوا ہوتا تھا۔ کبھی کبھی اس کو اپنے شوہر سے اس طرح باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر میرا دل میں بھی خواہش پیدا ہونے لگتی تھی کہ میں نے اپنے شوہر کو ٹھیک سے وقت بھی نہیں دیا۔ جو وقت میرا اس کے ساتھ لکھا تھا، اس میں بھی ہم لوگ جھگڑا کرتے رہے، کیونکہ میری ساس روز مجھے کہتی تھی کہ تو اپنے شوہر سے پیار سے پیش آئے گی تو وہ کبھی بھی کام نہیں کرے گا، تو اس پر پریشر ڈال، اس پر دباؤ ڈال، اس کو کہے کہ مجھے پیسے چاہیے تاکہ وہ بات مانے، اور انہی باتوں میں آ کر ہمارے جھگڑے ہوتے رہے اور وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اگر دیکھا جائے تو بحیثیت شوہر وہ بہت اچھا انسان تھا، خوبصورت بھی تھا۔ ہمارے کمرے کا ماحول ہمیشہ خوشگوار ہی ہوتا تھا جب تک کہ میں اس طرح کی بات نہیں کر دیتی تھی، اور بیچارے نے اپنے بیٹے کو بھی نہیں دیکھا۔ ایک دفعہ میں اپنے بیٹے کو کچن میں ہی لیے بیٹھی تھی، میں نے کھانا اوپر رکھ دیا تھا، لیکن بیچ میں کچھ وقت بچا تھا جس میں اس کے ساتھ کھیل رہی تھی، تو نوکرانی نے میرے بچے کے پیر کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ کیا ہے، ایک پاؤں میں تو صرف 3 انگلیاں ہیں۔ میں نے کہا کہ ہاں، یہ پیدائشی طور پر ایسا ہی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ جب یہ تھوڑا بڑا ہو جائے گا تو اس کی چلنے میں مشکل تو نہیں ہوگی۔ میں نے کہا یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن اللہ نہ کرے ایسا ہو، ویسے بھی چلنے کے لیے پاؤں ضروری ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہ بنے۔ میرا بچہ بہت خوبصورت تھا، بالکل اپنے باپ پر گیا تھا، لیکن ابھی بھی میں اس کے حوالے سے بہت پریشان تھی۔ پتہ نہیں اس کی زندگی میں کیا ہونے والا تھا۔ ایک نوکرانی کا بچہ بن کے اس نے کیا کر لینا تھا؟ ساری زندگی لوگ اس کو طعنے دیتے کہ تمہاری ماں تو لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے۔ ایک دن میں نے ایک بہت ہی عجیب بات نوٹ کی۔ وہ عورت پورا دن کسی شخص سے بہت پیار بھری باتیں کرتی رہتی تھی، لیکن ہفتے میں 1-2 بار اسی شخص سے جھگڑا کرتی تھی اور اتنی بدتمیزی سے بات کرتی تھی، میں بھی حیران ہو جاتی تھی۔ ایک دن تو کہہ رہی تھی کہ اور کیا کروں، میں پورا دن آپ کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتی رہوں، اور کوئی کام نہیں ہے کیا؟ مجھے ہماری شادی کو 12 سال ہو گئے ہیں، کوئی 12 ہفتے نہیں ہوئے جو میں آپ سے اس طرح کی باتیں کروں۔ میں حیران تھی
کہ ایک طرف تو خود ہی اس طرح کی باتیں بھی کرتی رہتی ہے، پھر اپنے شوہر کو یہ بھی کہتی ہے کہ میں آپ سے اس طرح کی باتیں کیوں کروں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی۔ ایک دن میں کھانا پکانے میں لگی تھی، دوسری نوکرانی ان کی مالکن کے لیے کافی بنا رہی تھی۔ میں نے کہا اپنی مالکن کو کافی نہیں دو، ایسی حالت میں کافی اچھی نہیں ہوتی۔ اس نے کہا کہ کون سی حالت؟ میں نے کہا کہ ان کا بچہ ہونے والا ہے، تو اس بات پر وہ ہنسنے لگی کہ ان کا بچہ کہاں سے ہوگا، ان کا شوہر تو 3 سال سے واپس ہی نہیں آیا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ تم نے دیکھا نہیں ان کو؟ ان کا پیٹ نکل آیا ہے۔ تو اس نے کہا وہ تو کھانے سے پیٹ نکلا ہے، امیر عورت ہے، امیر بندوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، کھاتے پیتے ہیں تو پیٹ پہ چربی چڑھ جاتی ہے، بچہ کہاں سے ہوگا، ان کا تو شور ہی نہیں آتا۔ میں نے خود بچہ پیدا کیا تھا، اسی لیے مجھے پتا تھا کہ اگر کسی عورت کا اگر بچہ ہونے والا ہو تو وہ کیسی نظر آتی ہے۔ مالکن کا بچہ ہونے والا تھا، لیکن شاید انہوں نے یہ بات کسی کو بتائی نہیں تھی۔ میں خاموش ہو گئی۔ جس گھر میں ہم رہ رہے تھے ان کے دیے ہوئے پیسوں پہ گزارا کر رہے تھے، ان کا نمک کھا رہے تھے، ہم کو ان کے بارے میں اس طرح جاسوسی نہیں لگانی چاہیے تھی۔ اسی لیے میں نے نوکرانی کے ساتھ زیادہ بات نہیں کی کہ کل کو یہ بات کہیں مالکن تک چلی جاتی اور ان کو برا لگ جاتا تو دن اسی طرح گزارنے تھے۔ لیکن ایک رات میں حیران رہ گئی جب کوارٹر کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے دیکھا تو یہ مالکن تھی، رات کا وقت تھا، اس نے کالی چادر کی ہوئی تھی، ایسا لگتا تھا کہ وہ کہیں باہر سے آئی ہے۔ انہوں نے اپنے کمرے میں بلایا، میرا بچہ سو رہا تھا، میں چپکے سے ان کے کمرے میں چلی گئی۔ انہوں نے کہا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ تم یہاں پر آئی ہو، میری بات غور سے سنو۔ مالکن کی حالت بڑی عجیب لگ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ بیمار ہے۔ تھوڑی دیر پہلے مجھے گاڑی کی آواز بھی آئی تھی، لیکن میرے کوارٹر کے پیچھے بھی مین روڈ تھا، اسی لیے مجھے لگا کہ گاڑی کی آواز وہاں سے آئی ہے۔ میں بچے کے ساتھ جاگ رہی تھی کیونکہ رات کو 1-2 دفعہ وہ اٹھ جایا کرتا تھا۔ ابھی بڑی مشکل سے سویا تھا۔ مجھے کہا کہ مجھے تم سے بہت ضروری کام ہے، میں صرف تم پر بھروسہ کر سکتی ہوں۔ اس گھر کے سارے نوکر میرے شوہر نے رکھے ہیں، اس لیے سارے اس کے وفادار ہیں، لیکن میں نے تمہیں رکھا ہے اور تمہیں پتہ ہے کہ تم کو ضرورت سے دے دو۔ اس کا کیا کرنا ہے اور اس کا معاملہ کیسے ختم کرنا ہے میں تم پہ چھوڑتی ہوں، بس مجھے اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں سننی، اور ایسا کچھ کر دو کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے کہ یہ پیدا ہوا تھا۔ میں سمجھ میں آ گئی تھی کہ یہ بچہ ان کا تھا اور شاید ناجائز تھا، کیونکہ 4 سال سے ان کا شوہر گھر نہیں آیا تھا۔ اس کا مطلب ہے میرا اندازہ غلط نہیں تھا، وہ ماں بننے والی تھی، لیکن وہ اس سے جان چھڑانا چاہتی تھی، اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ اگر میں نے یہ کام کرنے سے انکار کر دیا تو میری نوکری جائے گی اور بچے کی قیمت بھی جائے گی، اور پھر بھی وہ یہ کام کسی اور سے کروا ہی لیں گی۔ میں نے اس بچے کو گود میں لیا
اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کا یہ کام کرنے کو تیار ہوں، میں جاتی ہوں اور یہ کام کر کے آتی ہوں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ بہت شکریہ۔ میری ایسے منتیں کرنے لگی کہ جیسے میں ان کی مالکن ہوں۔ انہوں نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ میں ہمیشہ تمہارا خیال رکھوں گی، تمہیں کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میں بچی کو گلے سے لگائے اپنی چادر میں چھپائے گھر سے نکل گئی۔ سوچ رہی تھی کہ کسی یتیم خانے کے جھولے میں ڈال دوں گی۔ اتنی بری انسان تو میں نہیں تھی کہ اس کی جان لے لیتی، لیکن اگر یتیم خانے کے جھولے میں ڈال دیتی تو کوئی نہ کوئی اسے پال لیتا اور یہ کام رات کو ہی کیا جا سکتا تھا۔ لیکن وہ اچانک سے رونے لگی اور میں اسے چپ کروانے کو بیٹھ گئی۔ جب میں نے اس بچی کی شکل دیکھی تو مجھے کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد میری نظر اس کے پاؤں پر پڑی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس بچی کی میرے بیٹے کی طرح 3 انگلیاں تھیں، اور یہ سب کچھ اتفاق نہیں تھا۔ میرے بیٹے کے پاؤں کی بھی 3 انگلیاں اسی لیے تھیں کیونکہ میرے شوہر کے پیر میں 3 انگلیاں تھیں۔ میرا بیٹا اپنے شوہر پر گیا تھا، لیکن اس بچی کے پاؤں میں 3 انگلیاں ہونا کچھ زیادہ ہی عجیب تھا۔ میرا دماغ گھومنے لگا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن میں نے اس کی لاش نہیں دیکھی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے دماغ میں کوئی طوفان چل رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں واپس آ گئی۔ بچی کو میں نے کوارٹر میں رکھ دیا اور مالکن سے کہا کہ یہ معاملہ ہے، آپ مجھے بتاؤ کہ اس کا باپ کون ہے۔ وہ بھی حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ بچی تو پھینک دی ہے، لیکن مجھے بتاؤ کہ اس کا باپ کون ہے۔ اس نے کہا کہ میرا شوہر 3-4 سال سے باہر کے ملک ہے، میری اس کے ساتھ پسند کی شادی بھی نہیں تھی، بس وہ بہت زیادہ امیر ترین شخص تھا، اسی لیے شادی کر لی۔ لیکن پھر ایک دن مجھے ایک لڑکا نظر آیا جو کام تلاش کر رہا تھا۔ میں نے اسے کام پر رکھ لیا اور اسے کافی سارے پیسے بھی دیے۔ پھر میری نیت خراب ہو گئی اور میں نے اس کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کر لیا، لیکن اس گھر کے لوگوں کو پتہ نہ چلے، اسی لیے وہ یہاں سے دور ایک فلیٹ میں رہتا ہے اور مجھ سے ملنے کے لیے رات کو آ جایا کرتا تھا۔ میں بھی وہاں پہ چلی جاتی ہوں۔ یہ اس کی اولاد ہے۔ میرے شوہر کو تو پتہ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ تو واپس نہیں آیا ہے۔ میں نے کہا کہ اس شخص کا نام عامر ہے۔ وہ حیران رہ گئی۔ پھر میں نے مالکن کو بتا دیا کہ عامر میرا شوہر ہے۔ میرے شوہر نے مرنے کا ناٹک کیا تھا کیونکہ یہاں پر اس کو پیسے اور عیاشی سب کچھ مل رہا تھا۔ مالکن بھی حیران رہ گئی۔ میں اس کے ساتھ عامر کے فلیٹ میں چلی گئی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو وہ بھی حیران تھا۔ میں نے کہا کہ تم سے زیادہ گھٹیا انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ تم نے اپنی موت کی جھوٹی خبر اڑائی، اپنے ماں باپ کو بھی دکھ میں ڈالا، مجھے بھی ذلیل کروایا۔ میں اپنے آپ کو بیوہ سمجھتی رہی۔ تم نے اپنے بچے کو نہیں دیکھا اور آج تمہاری دوسری اولاد بھی کوڑے میں جا رہی تھی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ حیران رہ گیا، مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ اس عورت نے بھی اس کو کہا کہ آج کے بعد میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم کو 1 روپیہ نہیں دوں گی۔ میں بھی وہاں سے واپس چلی گئی۔ میں نے اپنے بیٹے کو اور اس بچی کو لیا اور اپنے ساس سسر کے پاس واپس آ گئی۔ ان کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ بھی حیران رہ گئے، اپنے پوتے کے لیے بہت بے چین تھے۔ مجھے گلے سے لگا لیا اور پھر اس بچی کو بھی، کیونکہ یہ بھی ان کے بیٹے کا ہی خون تھا۔ 1-2 مہینے کے بعد میرا شوہر واپس آ گیا۔ اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا اور جانے کے لیے کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ اس نے معافی مانگی۔ وہ تو ماں باپ تھے، ان کا دل پگھل گیا، لیکن میں اسے معاف کرنا نہیں چاہتی تھی۔ پر یہ زندگی ہے، کوئی فلم ڈرامہ نہیں۔ اولاد کی خاطر اسے معاف ہی کرنا پڑا۔ اب میرا شوہر سدھر گیا ہے، پیسے بھی کماتا ہے، اپنے بچوں کا خیال بھی کرتا ہے۔ اس بچی کو بھی میں نے ہی پالا ہوا ہے، اس کو کیسے پھینک دی؟ میں خود ایک ماں ہوں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ میرا شوہر ٹھیک تو ہو گیا، لیکن کیسے؟ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد میرے دل میں اس کے لیے کوئی عزت نہیں ہے۔ بس وہ میرے بیٹے کا باپ ہے، اسی لیے میں اس گھر میں رہ رہی ہوں۔
ناظرین، آپ کو آج کی یہ ہماری کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔